انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کے اندر بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر نہیں۔ ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہے؟ اگر فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے تو پھر انسان کو بنانے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ عشق حقیقی کیا ہے؟ کیا واقعی انسان اللہ کو پا سکتا ہے؟ اور کن سٹیجز سے گزر کر انسان اللہ کو پا لیتا ہے؟ نفس کے 7 اقسام کیا ہے اور اس سے گزرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ آج آپ اللہ کے ذات تک پہنچنے والے ایسے رازوں کو جاننے والے ہو جو آپ نہیں جانتے، ایسے راز جو صدیوں سے پوشیدہ ہے، ہزاروں سوال جن کے جوابات کبھی ملے کبھی چھپے رہے۔ کیا ہم صرف جسم و جان ہے یا ہمارے اندر کچھ ایسا ہے جو زمین و آسمان کے درمیان چھپی حقیقتوں سے جڑا ہے؟ کیا ہمارا وجود صرف ایک حادثہ ہے یا ہم اللہ کے عظیم راز کا حصہ ہے؟ قرآن و حدیث ہمیں انسان کی اصل حقیقت کے بارے میں کیا بتاتا ہے، جسے سمجھنے کی کوشش صدیوں سے جاری ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت عشق کیا ہے؟ جواب دیا، اس دنیا کے لوگوں کی مثال ایک قندیل کے سامنے 3 پروانوں کی سی ہے۔ پہلا پروانہ قندیل کے قریب گیا اور اس کی گرمی محسوس کر کے واپس آیا اور کہا، مجھے معلوم ہے عشق کیا ہے۔ دوسرا پروانہ یوں ہی قندیل کے قریب گیا اور اس کی آگ کو اپنی پروں سے چھو کر واپس آ کر کہا، مجھے معلوم ہے عشق کیا ہے۔ تیسرا پروانہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار قندیل کے آگ میں کودا اور جل کر بھسم ہوا۔ بس وہی اکیلا جانتا تھا کہ عشق کیا ہے۔ عاشق کون ہے جو اللہ کی ذات میں اس طرح گم ہو جائے کہ اپنی ذات اور اپنی مرضی ختم ہو کر وہ اللہ کی مرضی پر اس طرح چلے کہ جس طرح اللہ چاہے۔ وہ عاشق ہے جو بندہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، راضیہ، مرضیہ سے گزر کر نفس کاملہ تک پہنچ جائے، وہ اللہ کا اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ پہلا نفس ہے، یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے اور دنیاوی رغبتوں کی جانب کھینچ لے جانے والا ہے۔ ریاضت اور مجاہدے سے اس کی برائی کے غلبے کو کم کر کے جب انسان نفس امارہ کے دائرے سے نکل آتا ہے تو نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ نفس لوامہ وہ مقام ہے کہ اس کا حامل انسان جب کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے لوامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ۔ تیسرا نفس نفس ملہمہ ہے۔ جب بندہ ملہمہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا نفس مطمئنہ ہے جو بری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور حالت سکون و اطمینان میں آ جاتا ہے۔ یہ نفس بارگاہ رب العزت میں اس قدر محبوب ہے کہ حکم ہوتا ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا۔ یہ نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہے اور یہی ولایت صغریٰ کا مقام ہے۔ اس کے بعد نفس راضیہ، مرضیہ اور کاملہ، یہ سبھی نفس مطمئنہ کی اعلیٰ حالتیں اور صفتیں ہیں۔ اس مقام پر بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب۔ فادخلی فی عبادی، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے جنت قرب و دیدار میں داخل ہو جا۔ اب ایک حدیث بتانے والا ہوں جو سیدھا آپ کے دل پر لگے گا۔ اس حدیث میں 5 سٹیجز ہے اور اس حدیث کے مطابق اگر آپ ان 5 سٹیجز سے گزر جائیں گے تو آپ کو اللہ مل جائے گا۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من طلبنی وجدنی، جو میری طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔ پہلے سٹیج میں طلب کرنا ہے، طلب کیا تو اس نے رزلٹ میں اللہ کو پا لیا۔
جب اللہ کو پا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن وجدنی عرفنی، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ یعنی کہ سٹیج 1 میں اس نے طلب کیا تو رزلٹ میں اللہ کو پا لیا، اور جب پا لیا تو سٹیج 2 میں اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جب پہچانا تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ومن عرفنی احبنی، جس نے میری پہچان کر لی اس نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ یعنی سٹیج 2 میں اسے اللہ سے محبت ہو گئی۔ محبت ان سب کے بعد آتا ہے، اور لوگ پہلے سے ہی اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور جب محبت ہو جائے تو پھر اللہ فرماتا ہے ومن احبنی یشقنی، جس نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا وہ مجھ پر عاشق ہو گیا۔ یعنی کہ سٹیج 3 میں اسے اللہ سے عشق ہو جائے گا اور بندہ عشق کے مقام پر پہنچ جائے گا، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان اللہ کی راہ میں خود کو فنا کر لیتا ہے، اس کی ذات کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے۔ جب سٹیج 3 میں اس پر اللہ عشق کے معاملات کھول دے تو پھر وہ اللہ کی ذات میں گم ہو جائے گا۔ پھر یہ والا سٹیج ہوگا کہ میں تو بن گیا ہوں، تو میں بن گیا ہے، میں اگر تن ہوں تو تو میری جان ہے۔ اس کے بعد یہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور ہے؟ یہ وہی سٹیج ہے ومن احبنی یشقنی، کہ جس کو مجھ سے محبت ہو گئی تب اللہ اس پر اپنے رازوں کو کھولے گا تو پھر عشق کے معاملات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن عاشقنی فقتلہ، جو مجھ پر عاشق ہوتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ یعنی کہ سٹیج 3 میں عشق ہو گیا، اس کے بعد سٹیج 4 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر اس سے مطلب موت نہیں، بلکہ اس کی ذات اور اس کے نفس کے خواہشات سب ختم ہو کر اللہ کی تابعداری ہے۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، تو انہوں نے نفس کی بات کی ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد فرماتا ہے کہ جس کو میں قتل کر دیتا ہوں اس کی دیت مجھ پر لازم ہے، اور اس کی دیت میں خود ہوں۔ یعنی جب اللہ سٹیج 4 میں اسے قتل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی دیت مجھ پر لازم ہے، اور سٹیج 5 میں اس کی دیت میں خود ہوں۔ یعنی ان سب سٹیجز کے بعد اللہ اس کو مل جائے گا، جو کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس کی دیت میں خود ہوں۔ اس میں ایک اور حدیث قدسی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے خود کو سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، مگر پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ان سب سٹیج سے گزرنے کے بعد اس انسان کی ایگزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر صرف اللہ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے۔ حدیث قدسی میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کے ساتھ مجھے یاد کرتا ہے، میری طرف آتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو یہ وہی دیت والا مقام ہے جہاں پر انسان کو اللہ کا ذات مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے طلب کیا، پھر اللہ کو پا لیا، پھر پہچان اور پھر محبت، پھر عشق، اور اس کے بعد قتل ہونا۔ تو یہ اتنا بڑا سفر ہے اور اتنی بڑی راہ ہے، اور لوگ ڈائریکٹ خود کو عاشق کہتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں تو سمجھ جائے وہ جھوٹا ہے، وہ اپنی ذات کا پرچار کرتا ہے۔ اب لوگوں نے یہ سب باتیں سن تو لی، لیکن اس پر عمل آپ خود سے نہیں کر سکتے۔ اس پر عمل کے لیے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں، بلکہ آپ گمراہ ہو کر غلط راستے پر چلے جاؤ گے۔ اگر کوئی انسان اس راہ پر چلنا شروع کر دے تو اس کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا نفس ہوتا ہے۔ نفس کو شکست دینا آسان نہیں، نفس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ آخری سانس تک جاری ہے۔ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ ایک دن جنگ میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک کافر کا سر قلم کرنے والے ہی تھے کہ کافر نے حضرت علی پر تھوک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت علی نے اس کافر کو یہ کہہ کر جانے دیا کہ تمہاری اس حرکت پر مجھے غصہ آیا،
میں پہلے اللہ کے رضا کے لیے تمہیں قتل کر رہا تھا، لیکن اب اس میں میرا نفس اور غصہ شریک ہوا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس پر غالب آنا ہے۔ اگر نفس پر غالب آ سکتے ہیں تو میدان میں پھر دشمن کو ہرانا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ اگر ہمیں اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے تو یہ نفس ہمیں اللہ کے ذات تک پہنچنے نہیں دے گا۔ اس پر غالب آئے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پر خلق فرمایا۔ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ انسان میرا اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر انسان اللہ کا راز ہے تو پھر انسان میں بھی بہت سے راز پوشیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور خود تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں پیدا ہونے، بچے پالنے اور ایک دن مرنے کے لیے ہی آیا ہے تو یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان کے پاس جتنی بھی تاریخ موجود ہے، اس میں بہت بڑے بڑے فلاسفرز، دانشور، صوفی، سنت، فقیر، درویش سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے اندر کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف مشقیں، ریاضتیں کی جاتی ہے۔ ان مشقوں اور ریاضتوں کو کچھ لوگ سیلف اویئرنیس، اسپرچول اویکننگ، اسپرچول انلائٹمنٹ، عرفان نفس، عرفان ذات یا خودی کا نام دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب معرفت الہی کے راستے ہیں اور ان سب کی منزل ایک ہی ہے۔ یہ ایک خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ کسب سے نہیں بلکہ خالق کی عطا سے ملتا ہے۔ اس علم کو کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ ایمان کی طاقت ان کو جنت تک تو پہنچا سکتی ہے، لیکن جو راستہ اللہ تک جاتا ہے وہ عشق کا راستہ ہے۔ یہ ایسا علم ہے کہ جسے ملتا ہے اس کے اندر سے اس علم کی خوشبو آتی ہے، اور یہ علم بڑے بڑے فلاسفرز اور دانشوروں کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ فلسفی ہمیشہ اپنی عقل سے سوچتا ہے اور سوچ بوجھ سے مختلف قیاس آرائیاں کرتا ہے، جبکہ اہل علم کی بات اس کا ذاتی مشاہدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اہل عرفان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ اللہ نے 18,000 جہان انہی اہل عرفان کی پرواز کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ بنا عرفان حاصل کیے ان جہانوں تک رسائی ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ہر مخلوق جیسے پیدا ہوتی ہے ویسے ہی مر جاتی ہے، چاہے وہ بھیڑ بکریاں یا جنگلی جانور ہو یا پیڑ پودے ہو، مگر انسان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں مرتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کبھی وہ چنگیز خان، کبھی ہٹلر، کبھی یزید، کبھی فرعون بن کر جاتا ہے، یا وہ کبھی رومی، اقبال، بایزید بستامی، صوفی، سنت، فقیر، درویش بن کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ انسان اگر گرنے پر آئے تو اسفل سافلین میں جا گرتا ہے، اور اگر اٹھنے پر آئے تو قلندر کا مقام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی انسان کبھی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بناتا ہے، اسے کسی اللہ والے کی صحبت عطا کرتا ہے، جہاں سے اسے معرفت الہی عطا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو وہ عزت، دولت، شہرت سب کما چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اوپر وہاں ستاروں کے پرے کون کون سے جہاں پوشیدہ ہے۔ شاید وہ اپنا پہلا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کا جسم فانی ہے اور اس کی روح ابدی ہے۔ مٹی سے بنا جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی
اسی لیے روح کی پیاس اللہ کی معرفت ہے۔ روح ہمیشہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن انسان کا سارا دھیان اس کے ظاہری جسم پر ہے۔ انسان اپنے ظاہری جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن روح ایک دن تڑپ تڑپ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر انسان کو ظالم اور جاہل کہا گیا۔ یہ اس لیے ظالم اور جاہل ہے کہ اپنی روح پر ظلم کرتا ہے اور اسے خالق حقیقی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ بے قرار ہونے لگتا ہے، اور یہ بے قراری ایسی ہے جسے میڈیکل سائنس میں انگزائٹی، ہائپر ٹینشن اور ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان جسم کے علاج میں لگا رہتا ہے اور ڈاکٹرز اور سائیکاٹرسٹ کے پاس جا جا کر ایک دن تھک جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی روح اس کی توجہ چاہتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو انسان اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اسے اپنی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، تو سمجھ لے کہ اس پہ اللہ مہربان ہو گیا جس نے اسے اس کھوج میں لگا دیا۔ یہ کھوج ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں پیدا ہو جائے، جس کو اللہ کی لگن لگ جائے، وہ اس پزل کو ایک دن سولو کر ہی لیتا ہے اور بارگاہ الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنا بیج رکھ کر بھیجا ہے۔ اللہ کا یہ بیج ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے ماں باپ ہے جو اسے سکھ، عیسائی یا ہندو بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے شریعت کی تعلیم کے بعد طریقت اور معرفت کے لیے کسی مرشد کامل کی تلاش کی۔ مرشد اس بیج کے لیے ایک خاص زمین تیار کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی آبیاری کرنی شروع کر دیتا ہے، اور ایک دن وہ بیج کومپل کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ یہ بیج جب پھوٹتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہوتا تو کیا انسان کی جرت ہے کہ وہ عبادت نہ کرتا؟ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤ۔ انسان کو اس نے اپنی پہچان کے لیے خلق فرمایا ہے، اور جو لوگ اسے پہچان لیتے ہیں وہی لا خوفن ہو جاتے ہیں۔ انہیں کسی کا ڈر یا خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ اور موت انہیں ایک خوبصورت چیز دکھائی دیتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ انہیں اس جسم کی قید سے آزاد ہونا ہے۔ وہ اس حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو روح دکھائی نہیں دیتی وہ ان کی اصل ہے، اور یہ جسم جو دکھائی دے رہا ہے یہ اصل نہیں، یہ مٹی سے بنا اور ایک دن مٹی میں ہی چلا جائے گا۔ انسان کے اندر اللہ کا بہت بڑا راز ہے، جو راز عرفان ذات سے کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خود کو پہچان جائے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی بے پناہ نشانیاں پوشیدہ ہے۔ اللہ انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ انسان کو صرف اپنے شاہرگ تک پہنچنا ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ بنا رہنمائی کے انسان اپنی شاہرگ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے کسی اللہ والے کی رہنمائی ضروری ہے۔ انسان کا سفر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک ہے۔ جو یہ سفر طے کر لیتے ہیں وہی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور انہیں ہی اللہ تعالیٰ اطمینان کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ دین کے تمام بڑے ارکان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پریکٹس ہے، راستہ ہے، لیکن منزل نہیں۔ منزل کچھ اور ہے، اور اگر بنا کسی گائیڈ کے آپ اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو بھٹکتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے تخلیق انسان کے وقت فرشتوں کے سامنے انسان کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یہاں انسان کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
انسان کے صحیح مقام و مرتبے کو جاننے کے لیے اس لفظ کے مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ جانشین یا نائب سے کیا جاتا ہے۔ سیاسی اصطلاح میں اسے ایکٹنگ پریزیڈنٹ یا ایکٹنگ پرائم منسٹر وغیرہ جیسے الفاظ کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ گویا جو کسی کا خلیفہ ہوتا ہے اس میں اس اصل کے اختیارات کی جھلک کسی نہ کسی درجے میں دکھائی دیتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر انسان کی امتیازی حیثیت کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام ذی روح اور غیر ذی روح مخلوقات میں انسان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ کائنات کی کسی اور چیز کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار قرار دیتے ہوئے فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم۔ یہاں 4 قسمیں کھانے کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق بہترین اور منفرد انداز میں کی گئی ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ یہ وہ اعزازات ہے جو انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ بات یہاں تک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اپنا خاص ظاہری و باطنی تعلق قائم کیا جو دوسری کسی بھی مخلوق سے نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کے ساتھ اپنے خصوصی باطنی نسبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَنَفَخْتُ فِیہِ مِن رُوحِی، اور میں نے اس میں اپنی نورانی روح پھونک دی۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح پھونکی اس کی نسبت اپنی طرف فرمائی، لیکن انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات کے اندر پھونکی جانے والی روح کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر مخلوقات میں پھونکی جانے والی روح عام ہے، مگر وہ روح جو انسان میں پھونکی گئی وہ عام نہیں بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے۔ اسی باطنی نسبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک حدیث قدسی میں یوں فرمایا گیا انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ یہ تو باطنی نسبت تھی، اس کے علاوہ انسان کے ساتھ ظاہری نسبت بھی قائم فرمائی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ظاہری نسبت اور مشابہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی صورت انسان جیسی ہے یا انسان اللہ جیسا ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ دلیل ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں۔ تاہم اتنا تو واضح ہو رہا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان کوئی نہ کوئی ظاہری نسبت بھی موجود ہے، گو ہماری عقل اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ان حقائق پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وجود جسے انسان کہا جاتا ہے وہ کوئی معمولی وجود نہیں بلکہ اس کائنات کی انمول ترین چیز ہے، جس کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی قدر و منزلت ہے، اور جو اسرار الہیہ کا امین اور اس کے صفات و کلمات کا مظہر ہے۔ انسان کی اسی حیثیت مقام و مرتبے کے تناظر میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے۔ یہاں انسان کو اللہ کا رنگ اختیار کرنے کی جو تلقین کی گئی ہے اس کی رنگ کی وضاحت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرو۔ گویا اللہ کے رنگ کو اپنانے سے مراد اپنے آپ پر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھانا ہے اور اپنی سیرت و کردار میں ان صفات کی جھلک اور عکس پیدا کرنا ہے، طبیعت کو ان کا خوگر بنانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفات صرف جمالی ہی نہیں ہے، جلالی اور کمالی بھی ہے۔ وہ جس طرح رحمان و رحیم و لطیف و ودود ہے اسی طرح قہار و جبار و سمیع و علیم بھی ہے۔ شخصیت کا کمال یہ ہے کہ انسان صفات الہیہ کے امتزاج کا خوبصورت گلدستہ بن جائے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت اس کا خالق ہونا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر اس اللہ نے اسے بڑھا کر محکم وجود بنا دیا جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے۔ آیات کا اسلوب کلام بتا رہا ہے
کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مخلوق شان تخلیقیت کی حامل ہے، اور وہ انسان ہی ہے جسے محدود پیمانے پر اس کی صفت کا اہل بنایا گیا ہے۔ اس طرح اللہ کی ایک صفت غالب ہونا بھی ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے، گویا وہ انسان کو بھی متصرف فی العالم کی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف کا دائرہ لامحدود ہے، جبکہ انسان کا دائرہ محدود ہے۔ انسان کو اپنی اس حیثیت کو عمل میں لانے کے لیے جو لوازمات درکار تھے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فراہم کر دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ساری کائنات کا مقصود انسان کو قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر تمام اشیاء کو انسان کے لیے مسخر کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا ہے۔ تسخیر کا معنی ہے کسی چیز کو تابع کرنا، عاجز کرنا، پست کرنا، بلا اجرت کسی کام پر لگا دینا، بغیر کسی معاوضے کے خدمت لینا وغیرہ۔ گویا انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ کائنات کی یہ ساری کی ساری بزم فقط تمہارے لیے سجائی گئی ہے، اور اس لیے سجائی گئی ہے کہ تم اس میں تصرف کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال میں لاؤ۔ قرآن مجید میں 23 مقامات پر کائنات کی مختلف اشیاء کو انسان کی خدمت میں معمور کیے جانے کا ذکر ہے۔ ان میں 19 مقامات ایسے ہیں جن میں پوری بنی نوع انسان کے لیے تسخیر کائنات کا تذکرہ ہے، جبکہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں خصوصی تسخیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع بنانے کی خوشخبری۔ 8 مقامات پر شمس و قمر کی تسخیر کا ذکر ہے، 3 مقامات پر کشتی کی تسخیر، 1 مقام پر النہار دن، 2 مقام پر لیل النہار دن اور رات، 1 مقام پر سمندر، 1 مقام پر بادل، 2 مقامات پر نجوم یعنی ستارے، 1 مقام پر پرندوں، 2 مقامات پر مویشیوں، 1 مقام پر سواری، اور 3 مقامات پر کائنات کی جمیع اشیاء کو مسخر کیے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ کائنات انسان کے حصولوں کی جولا نگاہ ہے۔ اب یہ انسان کا امتحان ہے کہ وہ کس حد تک ہمت و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تسخیر کائنات کے منصوبے کو عملی جامہ پہناتا ہے، اور اس میں تصرف کرتے ہوئے اسے خالق کی منشا کے مطابق استعمال میں لاتا ہے۔ یہ تو عملی استدلال تھا کہ انسان اس کائنات کا راکب ہے اور کائنات اس کی مرکب، اسے اس کائنات پر غالب آنا ہے اور اسے اپنے تابع بنانا ہے تاکہ اس سے کام لے کر اپنے ان ذمہ داریوں سے عہد برا ہو سکے جو خالق کائنات نے اسے تفویض کی ہے۔ اب ہم مشاہدات استدلال کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ انسانی فطرت کے حوالے سے ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بتاتا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز سمائی ہوئی ہے کہ وہ جہاں بھی رہے غالب ہو کر رہے۔ اگر غور کرے تو نظر آئے گا کہ مختلف جماعتوں اور گروہوں میں افراد کے درمیان جو جھگڑے اور تضاد ہوتے ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ قیادت، لیڈرشپ کا حصول ہوتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں لیڈر بنوں، باقی سارے لوگ میرے تابع ہوں اور میری بات مانیں۔ اس کے تہہ میں وہی غلبے کی جبلی خواہش ہوتی ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے اور جس کی ودیت کیے جانے کا مقصد کائنات کو مسخر کرنا ہے۔ یہاں 2 باتوں کا سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے۔ انسان کے اندر کائنات کو مسخر کرنے اور کائنات کے اندر مسخر ہونے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے، لیکن اسے عملی واقعہ انسان نے بنانا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن ہر بیج بالفعل درخت بن نہیں جاتا، صرف وہی بیج مکمل درخت کا روپ دھارتا ہے جس پر قاعدے کے مطابق محنت کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ یہاں ہے، انسان نے اپنی طرف سے کچھ ایجاد نہیں کرنا ہے، بلکہ صرف خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو جان کر انہیں استعمال میں لاتے ہوئے نئی چیزیں مارزی وجود میں لانی ہے۔ جتنی بھی چیزیں آج تک ایجاد ہوئی ہیں ان سب کے اسباب اور لزومات پہلے سے موجود تھے، جو انسان پر غور فکر کرتا گیا ان میں موجود قوانین و اسرار و رموز اشکار ہونا شروع ہوئے، پھر انہی قوانین کو عمل میں لاتے ہوئے چیزیں ایجاد ہوتی چلی گئی۔
یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر غور و فکر اور تفکر و تدبر پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایسی آیات کی تعداد 700 سے زیادہ ہے جن میں بالواسطہ یا بلا واسطہ غور و فکر کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس امکان کو واقعہ کیسے بنانا ہے؟ مختصراً اس کے 2 ہی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ تسخیر ذات کا ہے اور دوسرا مرحلہ تسخیر کائنات کا ہے۔ جیسے کسی مکان کی پہلی منزل تعمیر کیے بغیر دوسری منزل تعمیر نہیں کی جا سکتی، اسی طرح پہلے مرحلے کو حاصل کیے بغیر دوسرے مرحلے میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسخر کیے بغیر کائنات کو مسخر کرنے کے سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ نتیجہ سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ جس شخص کا اپنی ذات پر کنٹرول نہیں، اس کے ارد گرد کا ماحول اور اس میں رہنے والے افراد کس طرح اس کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں؟ جو اپنے وجود کا آقا یا ماسٹر نہیں، وہ دوسروں پر حکم کیسے چلا سکتا ہے؟ کسی بھی معاملے میں کامیابی کے لیے صحیح نقطہ آغاز کو لینا بہت ضروری ہے۔ اگر انسان صحیح نقطہ آغاز کو پالے اور مستقل مزاجی سے چل پڑے تو جلد یا بدیر منزل تک پہنچنا یقینی ہوتا ہے۔ قدرت کے نظام میں ہر چیز کی ایک ترکیب مقرر ہے، جب تک اس کی پیروی نہیں کی جائے گی نتائج نہ مل سکیں گے۔ چنانچہ اس معاملے میں پہلا مرحلہ تسخیر ذات ہے، جس کے بعد ہی دوسرا مرحلہ تسخیر کائنات کا آئے گا۔ پھر ہر مرحلہ آگے 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ اس طرح یہ کل 4 مراحل بنتے ہیں، جو کچھ اس طرح ہے: ضبط نفس، ضبط تخیل، ضبط افعال، ضبط ماحول۔ ضبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور حیوانی خواہشات پر قابو پالے، ان کا غلام بننے کی بجائے آقا بن جائے، ان کے ہاتھوں میں کھلونا بننے کے بجائے ان کی لگام خود انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو، اس کے جذبات عقل کے تابع ہو اور عقل شرع کے تابع ہو۔ اسی کو قرآن مجید کی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ عقلی حقائق کو ان کی اصلی صورت میں دیکھ سکے اور حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ قرآن مجید میں اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت مقرر فرما دے گا۔ اسی ایمانی فراست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کی فراست سے ڈرو، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جس شخص کا اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو، نفسانی خواہشات اور جذبات کے سامنے مجبور و بے بس ہو، اس کی مثال اس شاہ سوار کی ہے جو کسی اڑیل، ضدی اور سرکش گھوڑے پر سوار ہو اور اس کی لگام بھی نہ ہو، تو نہ گھوڑے کی خیر ہے اور نہ سوار کی، یہ دونوں کسی نہ کسی کھائی میں گر کر ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی حال خواہشات نفس کے بندے کا ہے۔ دنیا و آخرت کی تباہی، بربادی و ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے نفس پر قابو پا چکا ہو وہ اس سوار کی طرح ہے جس کے نیچے ایک سدایا ہوا گھوڑا ہو اور اس کی لگام مالک کے ہاتھوں میں ہو، جہاں چاہے رک جائے اور جب چاہے چل پڑے، جس طرف مڑنے کا حکم دے مڑ جائے۔ یہی حال ضبط نفس کے حامل انسان کا ہوتا ہے۔ وہ خواہشات نفس کا بندہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی خواہشات اس کی مرضی اور ارادے کی پابند ہوتی ہیں۔ بہرحال تسخیر کائنات کے سفر کا پہلا مرحلہ ضبط نفس ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان کے جذبات، خواہشات، عادات و اطوار، اعمال و افعال اور حرکات و سکنات اس کی اخلاقی اور روحانی وجود کے تابع ہو۔ دوسرا مرحلہ ضبط تخیل یعنی قوت متخیلہ پر قابو پانا ہے۔ قوت متخیلہ کی وجہ سے ہمارا دماغ ہر لمحہ ہماری توجہ ایک سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے۔ یہ قوت بالعموم ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم خواہش و کوشش کے باوجود اپنی توجہ زیادہ دیر تک کسی ایک نقطے پر مرکوز نہیں رکھ پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کے بارے میں بڑی دلاویز مثال دیتے ہوئے فرمایا: دل کی مثال اس پر کی طرح ہے جو بیاباں میں ایک درخت کی شاخ سے لٹکا ہوا ہے، جدھر کی ہوا آتی ہے وہ اسے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر حرکت دیتی رہتی ہے۔ روح کو اللہ کی محبت سے آشنا کرنے اور اس کے قرب کی لذت کے قابل بنانے کے لیے بھی ذہن کا یکساں ہونا ضروری ہے۔ جب انسان اپنے خیال پر قابو پا کر ذہن کو یکسو کر لیتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے
کہ روح جب اپنی حقیقی محبوب کی طرف پرواز کا ارادہ کرتی ہے تو قوت خیال اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اب آتے ہیں تیسرے مرحلے کی طرف۔ تیسرے مرحلے میں روح اس قدر قوی ہو جاتی ہے اور انسان میں اتنی توانائی آ جاتی ہے کہ وہ اعضاء جوارح کو حرکت دیے بغیر اور مادی وسائل کو بروئے کار نہ لاتے ہوئے بہت سے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ یعنی بعض کاموں میں روح بدن سے کام لینے میں بے نیاز ہو جاتی ہے۔ مثلا روح آنکھ کے بغیر دیکھ سکتی ہے اور جسمانی موجودگی اور مادی آلات کے بغیر سن سکتی ہے۔ یہ بے نیازی کبھی چند لمحوں کے لیے اور کبھی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جسے تصوف کی اصطلاح میں خلا بدن کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے اسلامی لشکر کو دیکھ لینا، حضرت آصف بن برقیہ کا پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میلوں کی مسافت پر پڑے ہوئے تخت کو لے آنا اسی کی مثال ہے۔ دراصل اس مرحلے میں روح اتنی توانا ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو وہ جسم کی محتاج نہیں رہتی اور اس کے معاونت کے بغیر ہی جو کام چاہے کر سکتی ہے، اور دوسری طرف اس کا جسم پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کا بدن ہر لحاظ سے روح کے فرمان اور ارادے کے تابع ہو جاتا ہے، اور روح جب بھی چاہے جسم خارق العادت کام سر انجام دے سکتا ہے۔ بقول امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ارادہ جو کچھ کرنا چاہے بدن اسے انجام دینے میں ناتوانائی کا اظہار نہیں کرتا۔ اولیاء کرام کا ہواؤں میں اڑتے پھرنا، آن کی آن میں فیصلے طے کر لینا، طوفانوں کا رخ موڑ دینے جیسی چیزوں کا تعلق اسی مرحلے سے ہے۔ ہمارا چوتھا مرحلہ ہے ضبط ماحول۔ ارتقاء کے اس آخری اور اعلیٰ ترین درجے میں انسان اتنی توانائی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اپنے وجود کے علاوہ پوری کائنات میں تصرف کر سکتا ہے اور جو چاہے انجام دے سکتا ہے۔ اس مرحلے پر کائنات بھی انسان کے تابع ہو جاتی ہے اور اس کے ارادے کے مطابق اس کے احکام مانتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں بتاؤں تو انسان کو اپنی امکانی حدود میں تخلیقی ارادے کی صفت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بعض آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد منقول ہے، اے انسان میں اللہ ہوں، جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں اسے کن کہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ میرا بن جا، پھر تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ تو جس چیز کا ارادہ کرے گا اسے تمہارے لیے کر دوں گا۔ اسی کی طرف اشارہ ہمیں اس حدیث قدسی میں بھی ملتا ہے کہ میرا بندہ مسلسل نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بس مجھے جب اس سے محبت ہو جاتی ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے، اور اس حال میں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو ضرور پورا کرتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو ضرور سے اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں بھی جا بجا اس حوالے سے اشارات ملتا ہے۔ مثلا ایک مقام پر فرماتے ہیں، تیرا دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ہر شخص انسانیت کے اس بلند ترین مقام تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ بھی تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے پست ترین حالات میں ہی مرنا ہے۔ انسان ہمت کر کے اگر چوٹی پر نہ سہی کسی نہ کسی درجے پر تو پہنچ ہی سکتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بیشتر لوگوں نے اس سفر کو ابھی تک شروع ہی نہیں کیا۔ یہ ایک ہی مرتبہ ملنے والی اس قیمتی اور انمول ترین زندگی کے ساتھ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند اور شیئر کیا کریں، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فرمانبرداری اور شکر